گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ ورفعت الأقلام وجفت الصحف الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله البشير والنذير صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان میں خوب سے خوب کی جستجو کا مادہ رکھا ہے۔ یہ ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کرتا ہے، ہر چیز میں حسن تلاش کرتا ہے۔ جانوروں کی زندگی میں یکسانیت ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے جیسے کوا گھونسلہ بناتا تھا، آج بھی ویسے ہی بناتا ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے جو اس کا لباس تھا، آج بھی وہی ہے۔ چڑیا، کبوتر، باز، شہباز، سانپ، بچھو، بھیڑیا، ہرن، بکری، گائے، بھینس، 1000 برس پہلے جو طرز زندگی آج بھی ہے۔ انسان اپنی اس فطرت کی وجہ سے کہ یہ حسن پرست ہے، اس کو حسین چیز کھینچتی ہے، خوبصورت منظر، خوبصورت شکل، خوبصورت آواز، خوبصورت گھر، خوبصورت لباس، اس شوق کی وجہ سے اس نے پہاڑوں کو کھود ڈالا اور ان کے اندر سے ہیروں کو نکال لیا اور ان کے اندر سے زمرد نکال لیے، سمندروں میں غوطے لگا کے موتی نکال لیے، زمین کا سینہ چیر کر اس میں سے ہیرے نکال لیے، اس میں سے سونا نکال لیا، چاندی نکال لیا۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ اس کو زیب و زینت پسند، حسن و جمال پسند۔ لیکن اس میں مشکل یہ ہے، کوئی کتنا کو اپنی دنیا کو حسین بنائے گا، اول تو یہ بن نہیں سکتی جیسے یہ چاہتا ہے، ویسے بن نہیں سکتی، اور اگر بن جائے تو اس کا کیا علاج ہے کہ پھر اسے چھوڑ کے مر جاتا ہے، یا تو مرے بھی نہیں۔ دنیا میں 99% انسان ایسے ہیں جو اپنی محنت کا صلہ جب ملنے کے قابل ہوتے ہیں تو زندگی کا اکثر حصہ گزر چکا ہوتا ہے اور موت دستک دے رہی ہوتی۔ میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، تو وہ کہتا ہے اب اس پیسے کا کیا فائدہ، ہماری جوانی تو گزر گئی پڑھتے پڑھتے اور دھکے کھاتے کھاتے، اب پیسہ آ رہا ہے، اب شوق ہی مٹ گئے ہیں، تو ہم اس پیسے کو کیا کریں گے؟ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ ان کا پیسہ، کیونکہ ڈاکٹر کا پیسہ 40 سال کے بعد آنا شروع ہوتا ہے، 50 سال میں اگر اس کو اللہ نے دینا ہے ڈاکٹری کے ذریعے سے تو کھلتا ہے، 50 سال کے بعد پیچھے تو اثر نہیں، شام ہو چکی ہوتی، سورج افق کنارے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں نے غور کیا، 99% وہ لوگ جنہوں نے کچھ دنیا بنائی، اکثریت تو ایسی ہے جو اپنے ارمان سینوں میں چھپائے سو جاتے، موقع ہی نہیں ملتا، اسباب ہی کوئی نہیں، اسباب ہیں تو زندگی نے وفا نہ کی۔ جن کے کچھ ارمان پورے ہوئے، ان میں سے بتا رہا ہوں کہ ان کی صورتحال وہ ہے جو شیر شاہ سوری نے کہی تھی جب اس نے دلی کو فتح کیا، تو کہنے لگا ہائے افسوس، میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت طلوع ہوا ہے
جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ 60 سال کی عمر میں دلی کو فتح کی اور 66 سال کی عمر میں موت آ گئی۔ تو اکثریت دنیا میں ایسی ہے جو دنیا سے جب نفع اٹھانے کا وقت آتا ہے تو خود وہ قبر کے کنارے پہنچ چکے ہوتے۔ کوئی کروڑوں میں ایک ہوتا ہے جس کو بنا بنایا مل جاتا ہے، اس میں اکثریت تو اس کو ضائع کر بیٹھتی، کیونکہ ان کو بنی بنائی چیز ملی ہوتی ہے تو اس کو چلانے کا سلیقہ نہیں ہوتا، اکثریت تو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ جو کوئی 1000 میں ایک اسے سنبھالتا ہے، اس کے پاس بھی زندگی کے صرف 60-70 سال ہیں، پھر وہ بھی مر جائے گا۔ تو دنیا کو اپنی منشا اور مرضی میں ڈھالنا پہلی بات ناممکن۔ فرض کرو ہو گیا، ہوتے ہوتے زندگی کی عصر ہو جاتی ہے، تو اب اس کا بھی تو کوئی علاج ہوتا کہ اب یہ مرتا نہ، حکم چلو مرنا تھا تو 100-200 سال تو اس میں رہتا۔ دنیا میں سب سے عالی شان محل بنایا کسرا نے، ایران کے بادشاہ نے، اس کے 6000 ستون تھے، 6000 ستونوں پہ وہ گھر بنایا تھا، 40 مربع میل میں وہ پھیلا ہوا تھا۔ اس کو اس میں 10 سال بھی رہنا نصیب نہ ہوا اور رومیوں سے شکست کھائی اور وہاں سے جو بھاگا، اس میں 12,000 لونڈیاں تھی صرف اس گھر کی زیب و زینت کے لیے۔ 10 سال نہیں رہا اور بھاگا، شکست کھائی اور چند مہینے بھی نہیں گزارے کہ بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو کے جہنم میں جا گرا۔ اس کے بعد اگر کسی نے دنیا میں بڑا گھر بنایا ہے تو وہ اسپین کا حکمران تھا عبد الرحمن الناصر۔ 300 ہجری میں اس نے گھر بنایا۔ گھر کیا تھا؟ شہر بنایا، 4 میل لمبا 3 میل چوڑا۔ اس کی جو چھت جو تھی 4 میل لمبی 3 میل چوڑی، 4316 اس میں ستون تھے۔ اور وہ ستون یہ نہیں تھے کہ نیچے کالا پتھر اور اوپر سنگ مرمر کی ٹائلیں لگا دیں، نیچے سے لے کر اوپر تک وہ سارا سنگ مرمر سے تھا۔ چھت میں لکڑی نہیں لگائی، یہ جو ایبٹ آباد والوں نے لکڑی لگائی، یہاں سستی ملتی ہے لگا لیتے۔ پوری چھت سونے، چاندی، زمرد، یاقوت، لال جواہرات سے سجائی گئی تھی پوری چھت۔ 25 سال وہ گھر بنا، 10,000 مستری مزدور اس پہ 25 سال کام کرتے رہے، 4,000 خچر اس کا سامان لاتے رہے۔ 1 کھرب کی مالیت سے وہ گھر تیار ہوا۔ 6,000 اس میں لونڈیاں تھیں اس کو سجانے کے لیے، 13,750 اس میں آدمی تھے اس کی خدمت کے لیے، اور 13,382 اس میں فوج ڈویژن متعین تھا اس کی حفاظت کے لیے۔ 325 میں یہ گھر مکمل ہوا تو عبد الرحمن اس میں شفٹ، قصر الزہرا، اس کی ایک لونڈی تھی زہرا، اس کے عشق میں اس نے یہ سارا بنا تھا۔ تو اس گھر میں اسے 25 سال رہنا نصیب ہوا اور پھر جا کے 4 ہاتھ کی تنگ کوٹھڑی میں ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ 4 میل لمبا 3 میل چوڑا گھر بنانے والے کو 4 ہاتھ لمبی 3 ہاتھ چوڑی جگہ نصیب ہوئی۔ وہ میل کٹ کے ہاتھ رہ گئے، 4 ہاتھ۔ اور پھر وہ جو خود گھر تھا وہ 375 ہجری میں لڑائی میں اس کو آگ لگائی گئی اور اس کی ایک اینٹ سلامت نہ رہی۔ تو یہ اس رخ پہ پاگلوں کی طرح چلنا، اس سے بڑی دیوانگی کوئی نہیں، حماقت کوئی نہیں۔ یہ متاع قلیل ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اس کی چند صبحیں ہیں، اس کی چند شامیں ہیں،
چند گھڑیاں ہیں، چند گھنٹے ہیں، اور اس میں انسان چند سانس ہیں۔ پتہ نہیں کب یہ تار ٹوٹ جائے اور کب یہ جنازے اٹھ جائیں اور کب جا کر زیر زمین سو جائے۔ یہ میرا یہ تیرا، لڑتے لڑتے عدالتوں میں کیس، سگے بھائیوں سے لڑائیاں، باپ کی بے اکرامی، ماں کو آنکھیں دکھائیں، پڑوسیوں سے لڑا، اور جو ہی آنکھ بند ہوئی سارا اوروں کے حوالے کر کے جا کے سو گیا۔ ارے بھائی اٹھو نا، تو نے تو بڑی لڑائیاں لڑیں، بڑے مقدمے کیے، تو کہاں جا رہا ہے؟ دیکھو تو صحیح، دیکھ سب کچھ پڑا ہوگا، تو کہاں جا رہا ہے؟ سروے سی مینا بصحرا میں روی، سخت بے مہری کے بے ماں میں روی۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ تمہارے جھگڑے، تمہارے تخت، تمہارے تاج، تمہارے کج کلاہ، وہ تو سارے پڑے ہوئے، تو کیوں مٹی کا لباس اوڑھ بیٹھا؟ تو کیوں مٹی کی چادر اوڑھ بیٹھا؟ تو کیوں زیر زمین جا سویا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ وہی ہوا ہاں جو شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کل من علیہا فان، یہ وہی ہوا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ وہی ہوا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ وہی ہے۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے۔ دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، رہنے کی نہیں ہے۔ یہ گزرگاہ ہے، یہ قیام گاہ نہیں ہے۔ ہمیں آج کے علم نے دھوکہ دے دیا۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے نہ جاننا، اس کو بھی جاہل کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے غلط جاننا، اس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ ایک تو جانتا نہیں، جو جانتا ہے وہ غلط جانتا ہے اور اس کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ ایک آدمی جانتا ہی نہیں گھوڑا کیا ہے، اس کو سمجھانا بہت آسان ہے۔ ایک آدمی خچر کو گھوڑا کہتا پھرے کہ یہی گھوڑا ہے، یہی گھوڑا ہے، تو اس نے جانا تو ہے پر غلط جانا ہے، اور اس کے دل میں ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں۔ یہ بڑا ان پڑھ ہے جو اپنے آپ کی غلطی کو علم سمجھ رہا ہے، اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آج کا کالج، یونیورسٹی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو علم ہے، اس نے ہمیں اللہ بھلا دیا، اس نے ہمیں رسول بھلا دیا، اس نے ہمیں قرآن بولا۔ یہ کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اللہ آپ کو پکار رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے، ایبٹ آباد والوں کو پکار رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ کہتا ہے، کچھ سناتا ہے، کچھ سمجھاتا ہے، کچھ کرنے کی کہتا ہے، کچھ چھوڑنے کی کہتا ہے۔ ہائے اتنے بڑے مجمع میں کتنے ہوں گے جو یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ کی بات کو سمجھتے ہوں گے؟ چلو ترجمہ ہی پڑھ لیتے، اب تو ترجمہ ہی کوئی نہیں پڑھتا۔ علماء نے ترجمے لکھے، بھئی چلو ہر آدمی تو ظاہر ہے عربی نہیں سیکھ سکتا، علم نہیں پڑھ سکتا، اور یہ ترجمے پڑھے ہیں، یہ تو پڑھ لو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ میری والدہ کا جب انتقال ہوا 2001 میں، تو اس کے بعد میرے بھائی نے قرآن پڑھنا شروع، اس سے پہلے پڑھتا ہی نہیں تھا، ڈاکٹری 2001 میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا، جس دنیا کو بڑا سمجھ کے چلے تھے، اللہ کی کتاب تو کہتی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ پھر تبدیل ہوئے بالکل اندھیرے سے روشنی میں۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہے، ایک بھی نہ ہوگا جو اللہ کی کتاب کو سمجھتا ہو، اللہ کے پیغام کو سمجھتا ہو، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ تو ڈیزائنر، خالق، بنانے والا، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ دھوکے کا گھر ہے، دار الغرور۔
تو یہ کہہ رہا ہے یہ مختصر ساز و سامان ہے، متاع قلیل، لہذا یہاں سے گزرو، اس گزرنے کے آداب ہیں، وہ اختیار کرو گے تو اس گزرگاہ کو بھی تمہارے لیے عزت بنا دوں گا، تمہارے لیے تمہاری دھاک بٹھا دوں گا، تمہیں اونچا کر دوں گا۔ لیکن اگر اس کو ٹھکانہ سمجھ لیا، آج کے علم اور قرآن کے علم میں مشرق اور مغرب کے فاصلے ہیں، چونکہ آج کا علم وحی کی روشنی میں تیار نہیں کیا گیا، تو اس نے ہمیں یہاں کی عزت کو مقصد بنا دیا، یہاں کی دولت کو مقصد بنا دیا، یہاں کی شہرت کو مقصد بنا دیا، یہاں کے منصب کو مقصد بنا دیا، یہاں کے ضروریات کو مقصد بنا دیا۔ اس لیے لوگ حکم توڑتے جا رہے ہیں پیسے کی خاطر، حکم توڑ رہے ہیں کرسی کی خاطر، شریعت کو پارا پارا کر رہے ہیں اپنی شہوتوں اور لذتوں کی خاطر، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ نے یہاں روکا ہے، یہاں کہا ہے۔ مجھے سعید انور کہنے لگا جب میرے ساتھ اس کا سروزہ لگا، مجھے کہنے لگا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت اور دولت اور شہرت بس یہی میری زندگی کا مقصد، کہ آج کے علم کی، چونکہ آج کا کالج کا اسکول کا علم قرآن کے سائے تلے نہیں پڑھایا جا رہا، بلکہ باطل کے سائے تلے پڑھایا جا رہا ہے، اور باطل اندھیرے ہیں، اندھیرے، اور اندھیروں سے کبھی روشنیاں نہیں ملی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تستضیئوا بنار المشرکین، کبھی کافر کی روشنی سے اپنے گھر کو روشن نہ کرنا، کبھی کافر کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرنا۔ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے، تو ارشاد فرمایا کافر کے علم کو راہبر نہ بنانا، ضرورتوں کے لیے جس سے مرضی سیکھ لو، ضرورتیں دیکھو، کائنات سائنس کوئی کافر کا علم نہیں ہے، سائنس ٹیکنالوجی کوئی مغرب کا علم نہیں ہے، یہ تو کائنات کا علم ہے، جو قوم اس پہ محنت کرے گی اللہ اسے دے دے گا۔ ہمارے ہاں انگریزی بولے بغیر کوئی بڑا ہی نہیں بنتا، جاپان والے کون سی انگریزی جانتے ہیں، سنگاپور والے کون سی انگریزی جانتے ہیں، اور جرمنی والے، فرانس والے کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جو کہ ہم پہ 100 سال انگریز کی غلامی ہے، جو بچہ انگریزی بولے وہ بڑا شائننگ ہے، بڑا قابل ہے، جو انگریزی لکھے بڑا قابل ہے، بڑا قابل ہے۔ لوگ ماں باپ کو مبارک دیتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے بیٹے نے ایک وہ آج کل ایک لیول چل رہا ہے، او لیول، اے لیول، یوں لگ رہا ہے جیسے مالدار طبقے کی روٹی ابھی اسی میں، اس کے علاوہ ان کو روٹی مل نہیں سکتی۔ تو 100 سال کی غلامی نے تو ہمیں جکڑ کے رکھ دیا، غلام بنا دیا، اس ہم غلامی کے شکنجے سے نکل نہ سکے، چونکہ ہم نے قرآن کے سائے میں آنے کی لیے کوشش نہ کی، تو قرآن کا سایہ اٹھا تو باطل کا اندھیرا اور دھواں سر پہ آیا، اب نظر ہی کچھ نہیں آ رہا کرنا کیا ہے، منزل کہاں ہے، مقصد کیا ہے، کدھر جانا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا میں یہ سمجھا کہ عزت دولت شہرت یہی میرا مقصد ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ نے کیا کیا کہ صرف 22 سال کی عمر میں مجھے سب کچھ دے دی۔ 22 سال کی عمر میں ابھی لڑکے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے کچھ تصور نہیں ہوتا کہ مجھے عزت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، لیکن اس کے باوجود میرے اندر کا خلا، بے چینی اسی طرح برقرار۔ تو میں سوچنے لگا مقصد کے پانے کے بعد تو چین آ جاتا ہے، بھوکے کو روٹی ملے اسے سکون آ جاتا ہے، پیاسے کو پانی ملے اسے سکون آ جاتا ہے، تھکا ہوا سو جائے اسے آرام آ جاتا ہے۔ اگر میری زندگی کی شاہراہ کی آخری منزل، میرا آخری سٹاپ اگر وہ عزت اور دولت اور شہرت ہے تو مجھے اب حاصل ہو چکی، تو میں اب کیوں بے چین ہوں، یہ اداسی کیوں ہے؟ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، تو اب کیوں تنہائی؟ چمن تو مہک چکا ہے، بہاریں تو آ چکی ہیں، گھر میں ڈیرے ڈال چکی ہیں، تو اب دل کیوں ویران ہے؟ کہ اس پہ میں یہ سوچنے لگا کہ زندگی کا مقصد کوئی اور ہے، یہ نہیں، میں نے غلط چیز کا انتخاب کیا۔ شکر ہے اس کو تو تھوڑی عمر میں بات سمجھ میں آ گئی، ورنہ زندگی بیت جاتی ہے اس کے پیچھے دوڑ دوڑ دوڑ، جب پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہم تو غلط جگہ آ گئے، شام ہو چکی ہے، لوٹنا بھی مشکل، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، ہاں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، ہم تو کہیں اور آ گئے، اب تو لوٹنے کی راہیں مسدود ہو گئیں، زندگی ساتھ چھوڑ رہی ہے، قبر قریب آ چکی،
تو بھائیو، اللہ اس دنیا کو گزرگاہ بتاتا ہے، آج کا علم اس دنیا کو قیام گاہ بتاتا ہے، اللہ کا علم اس دنیا کو آخرت کے لیے تیاری کی قیام گاہ بتاتا ہے کہ یہ آخرت کی تیاری کا ٹھکانہ ہے، اور آج کا علم اسی کو سب کچھ بتا کر آپ کے سامنے تصویر پیش کرتا ہے۔ ہم جہل مرکب کا شکار ہو گئے۔ دنیا کا علم یہاں کی عزت کو مقصد بناتا ہے، اللہ کا علم یہاں کی عزت کو راستے کی چیز بتاتا ہے۔ دنیا کا علم یہاں کی دولت کو مقصد بتاتا ہے، یہاں کی حکومت کو مقصد بتاتا ہے، اللہ کا علم اس کو گزرگاہ بتاتا ہے۔ مل گئی نہ ملی آگے تو ہے۔ خوب سے خوب کی تلاش، کاش کہ اس کا رخ اللہ کی طرف پھر جاتا، کیونکہ اللہ سے حسین کوئی نہیں ہے، اللہ سے خوبصورت کوئی نہیں ہے، اللہ پاک سے اعلیٰ برتر کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی قسم، اللہ کو پائے بغیر کبھی کسی نے سکھ نہ پایا۔ بڑے بڑے گھر بنا کے لوگوں نے دیکھا، بڑی بڑی سلطنتیں قائم کر کے لوگوں نے دیکھا، طوفانوں کے رخ پھیر کے دیکھا، پہاڑوں سے ٹکرا کے دیکھا۔ تخت شاہی کسرا کا جو تخت تھا 170 گز لمبا تھا، 110 گز چوڑا تھا، 58 من اور 23 سیر اس پہ سونا لگا ہوا تھا، 1000 سونے کے گنبد تھے، 1,40,000 اس میں چاندی کے کیل تھے جن کا وزن 1213 من تھا، اور 2.5 من کا وزنی تاج سر پہ رکھتا تھا۔ وہ ایک زنجیر سے لٹکا ہوتا تھا، اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا۔ یہ چیزیں بھی اس کو کامیاب نہ کر سکیں۔ جب تک اللہ تک نہ پہنچے انسانیت، وہ بھٹکتے رہیں گے، وہ میرے بھائیوں تڑپتے رہیں گے، اور جو ہی اللہ ملا سب کچھ ملا۔ تو اللہ کو پانے کے لیے باہر کچھ نہیں، سب کچھ اندر ہے کہ میرا اللہ مجھے مل جائے۔ اس کے لیے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس جسم کو، اس وجود کو اللہ کی اطاعت کے سانچے میں ڈھالنے سے اللہ ملتا ہے۔ جیسے ہم اپنے لیے حسین سے حسین چیز کے طلبگار ہیں، اللہ ہم سے اعلیٰ عمل کا طلبگار ہے، چونکہ اسی نے بنایا، وہی موت دیتا ہے، وہی آگے کھڑا کرے گا۔ اسی نے کہا کہ میں نے تمہیں کیوں ایبٹ آباد میں بھیجا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں یہ دیکھوں گا تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ دوسری جگہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، میں نے دنیا کو سجا دیا، خوبصورت بنا دیا تمہارے امتحان کے لیے۔ دیکھو نا، دنیا ایک گزرگاہ تھی تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی پھٹے رکھ دیتا، جیسے یہ حویلیاں کا پرانا اسٹیشن میں نے دیکھا تو پچھلی دفعہ بیان کر، اس کی ہر چیز ہی ٹوٹی پڑی تھی، تو وہ پرانے ایسے اللہ تعالیٰ چند پھٹے رکھ دیتا، چند کوٹھے بنا دیتا، ابھی تم نے مر تو جانا ہی ہے، چلو آگے کی تیاری کرو۔ تو پھر امتحان کیسے ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا زینت اللہ، ہم نے دنیا کو مزین کر دیا۔ پھر کیا کہا؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اب میں دیکھوں گا کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے، سب سے حسین عمل بنا کے آؤ، سب سے اعلیٰ عمل بنا کے آؤ۔ اگر ہم خود اس کی جستجو میں پڑھتے تو شاید دھوکہ کھا جاتے، ہر کوئی اپنی اپنی عقل سے کہتا یہ سب سے اعلیٰ عمل، یہ سب سے اعلیٰ عمل، یہ سب سے اعلیٰ عمل۔ اللہ نے یہ کام اپنے ذمے لے کر، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے خوبصورت عمل کون سا ہے، وہ کرو تو بس تم میرے پیارے، تم میرے محبوب، اور میں تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ چونکہ اللہ اپنی ذات کے بارے میں کہتا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِ، أَحْسَنَ الْخَالِقِ، سب سے زیادہ خوبصورت ہوں میں، اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے احسن الخالق، کوئی ہے میرے جیسا حسین خالق، فنعم الماہدون، کوئی ہے میرے جیسا خوبصورت بچھانے والا کاریگر۔ تو اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے میں سب سے حسین و احسن الخالقین، احسن الخالقین، سب سے زیادہ اجمل اور اکمل اور اعلیٰ اور افضل اور انور اور اشرف اور ابہا، یہ اللہ کی ذات۔ کائنات کو حسن بخشا، خود کیسا حسین ہے، یوسف علیہ السلام کو حسن بخشا، خود کیسا حسین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے دین کے بارے میں کہتا ہے
ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، سب سے خوبصورت دین اسلام، سب سے خوبصورت دین اسلام۔ پھر اللہ ہمارے قرآن کے بارے میں کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے خوبصورت کلام قرآن۔ نحن نقص علیک احسن القصص، سب سے حسین خوبصورت قصہ قصۃ یوسف، کہ اس میں اللہ کے نبی اور یوسف علیہ السلام میں ایک مماثلت چلتی، ساری صورت یوں یوں چلتی، یوں یوں چلتی، آخر تک یوں یوں چلتی۔ اتنا حسین سنجوگ ہے، اتنا حسین آپس میں وہ سنگم ہے، اس لیے کہا احسن القصص، سب سے حسین قصہ۔ قرآن کو احسن الحدیث، احسن القصص، تورات، زبور، انجیل، قرآن، 4 کتابیں ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا فرق ہے، عام نظر میں نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل یہ اللہ تعالی کی اتاری ہوئی کتابیں تو ہیں، پر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام بھی ہے اور آسمان کی کتاب بھی ہے۔ کلام یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی ہر صفت ابدی ازلی ہوتی ہے، اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، لہذا قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ اس سے خود اٹھا لے گا۔ ایک صبح اٹھیں گے قرآن کے سارے اوراق خالی ہوں گے، ایک لفظ نہیں لکھا ہوگا۔ تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، انجیل مٹ گئی، ان کی زبانیں مٹ گئیں، ان کے اصل نسخے مٹ گئے، صرف ان کے ترجمے رہ گئے، اور ترجمہ ایسے جیسے فوٹو اسٹیٹ۔ اور کتنے ہمارے قانونی تقاضے ہیں جہاں کہا جاتا ہے فوٹو اسٹیٹ نہیں، اصل کاغذ لاؤ، فوٹو اسٹیٹ نہیں، اصل کاغذ لاؤ، فوٹو اسٹیٹ نہیں، اصل شناختی کارڈ لاؤ، اصل شناختی کارڈ۔ تو اب تورات، زبور، انجیل کی اصل ہے ہی کوئی نہیں، شناخت فوٹو اسٹیٹ ہے۔ اس کا کیا اعتبار ہے کہ قرآن اور تورات اور زبور اور انجیل میں یہ ایک فرق ہے کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام نہیں۔ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، نہ قابل تبدیل، نہ قابل تنسیخ، نہ قابل تغییر۔ لا مبدل لکلمات، لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں کوئی بدل سکتا۔ احسن الحدیث، سب سے خوبصورت قرآن، سب سے خوبصورت اسلام، سب سے خوبصورت اللہ۔ جنت کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت سب سے خوبصورت ٹھکانہ، احسن مقیلا سب سے زیادہ خوبصورت فیصلہ کرنے والا اللہ کا کے جا رہے۔ کیا ظالم ہیں ماں باپ، کیا ظالم ہیں وہ اسکول والے، کیا ظالم ہیں وہ استاد اور ٹیچر جنہوں نے اللہ کے نبی کا رنگ بچے پر رنگنے کی بجائے باطل کا رنگ رنگ دیا۔ یا تو ہمارے پاس کوئی دین نہ ہوتا، کوئی شناخت نہ ہوتی، کوئی پہچان نہ ہوتی، تو ہم رنگ بھی بدلتے، ڈھنگ بھی بدلتے۔ ارے میرے بھائیو، کوا کالا سہی پر ہمیشہ اسی رنگ پہ وہ خوش ہے، وہ نہیں کہتا یا اللہ مجھے بھی تو چٹا کر دے۔ مگر مچ بدصورت سہی پر وہ اپنی اسی بدصورتی پر قانے ہے۔ سور ناپاک سہی وہ اپنی اسی ناپاکی پر راضی ہے۔ وہ نہیں رنگ، سور رنگ نہیں بدلتا، میں کیوں رنگ بدل گیا؟ کیا میرے آگے رنگ کوئی نہیں تھا؟ کیا میرے آگے نمونہ کوئی نہیں تھا؟ یا میرا کوئی راہبر نہ تھا؟ یا میرا کوئی قائد نہ تھا؟ یا میرے لیے کوئی منزل نہ تھی؟ یا میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ تھا؟ یا مجھے کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا؟ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، اے میری امت تمہیں ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی روشن ہے، دن بھی روشن ہے، اس سے ہٹ جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ من احسن من اللہ صبغہ، ہے کوئی اس سے حسین؟ اس لیے میں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تخیل پہ حیران ہوتا ہوں، اور میرا یہ یقین ہے
کہ ساری دنیا کا نعتیہ کلام جو عربی، فارسی، اردو، ہندی، سندھی، سنسکرت، انگریزی، اٹالین، کتنی زبانوں میں نعتیں لکھی جا رہی ہیں، ایک پلڑ میں رکھا جائے اور حسان بن ثابت کے 2 شعر، صرف 2، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ان 2 کو اگر ایک پلڑ میں رکھ کے تولا جائے تو ان 2 کا وزن ساری دنیا کے 1424 سال کے نعتیہ کلام سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے جو سب سے زیادہ وزنی ہو گیا ہے، ایک آخری مصرع، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یہاں بھی حسان بھی لفظ احسن کو لائے، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے جانا نہیں، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا، خود چاہا۔ یہ کیا کہہ گئے ہیں، وہ کیا کہہ گئے ہیں؟ ایک طرف اللہ کو کھڑا کیا، ایک طرف اللہ کو کیا ہے، اللہ ہر تشبیہ سے پاک ہے، کھڑا ایسی زبان سے نکلا، ایک طرف اللہ کو کیا ہے اور ایک طرف روح محمد کو کیا ہے، دونوں آمنے سامنے ہیں، دونوں آمنے سامنے ہیں۔ چونکہ اور یہ بات کوئی ان کا یہ تخیل کوئی بے وزن بے دلیل نہیں، اللہ نے زمین آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے، اور بھائی اس کا گلا ٹھیک کرو، میرا بھی گلا خراب ہے، سپیکر کا بھی خراب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے، اور سائنسدان یوں کہتے ہیں، یہ کوئی قرآن سنت کی بات نہیں، کہ آج سے 15 ارب سال پہلے ایک دھماکہ ہوا، اس سے کائنات بنے، اس سے 1000، اور آدم علیہ السلام اور ہمارے درمیان صرف 10,000 سال کا فاصلہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی اتنے ملین سال انسان کی عمر، 10,000 سال، زیادہ سے زیادہ 10,000 سال ہے۔ 15 ارب سال کو اگر صحیح مان لیا جائے، اگر صحیح مان لیا جائے تو اس سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اور اس میں کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ اور انکا، کا جو لفظ کاف ہے یہ ہے تو، تم، آپ۔ جب میں کہتا ہوں آپ، جب میں کہتا ہوں تم، جب میں کہتا ہوں تو کیسٹ سننے والا یقینی طور پر یہ سمجھے گا کہ آگے کوئی آدمی جس سے کہہ رہے ہیں، چونکہ آپ اور تو اور تم کا لفظ غائب پہ نہیں بولا جاتا، غائب کے لیے وہ بولا جاتا ہے، حاضر کے لیے آپ اور تم اور تو۔ آپ تو تم میں عربی میں ایک لفظ ہے کاف، کاف، تو اللہ کہہ رہا ہے انکا، پھر قسم اٹھا رہا ہے، انا اور لام کو اکٹھا کر کے قسم ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے انکا تو میرا رسول ہے۔ تو کوئی آگے سامنے ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو 15 ارب سال سے 1000 سال پہلے جب اللہ کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے پتہ نہیں کب اللہ نے اپنے محبوب کی ہستی کو وجود بخشا۔ تو حسان کہہ رہے ہیں کہ ادھر روح محمد ہے، ادھر اللہ ہے، اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یہ شاعر کا تخیل ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے، بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی شان کے مطابق پیدا کیا، لیکن یہ شاعر کا تخیل ہے جو اتنا اونچا چلا گیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہو جیسے اپنے آپ کو خود چاہا۔ چونکہ اللہ کا چاہا تو کامل ہے، اللہ کے نبی اگر اپنے بارے میں کچھ، تعالیٰ نے اپنے علم کامل سے بنا، لیکن یہ جملہ یوں ایک تصویر بنا، یہ تصویر میرے ذہن میں آئی، اس جملے کا تخیل میرے ذہن میں آیا کہ ادھر اللہ ہے، ادھر روح محمد ہے، اللہ کہتا ہے میرے محبوب تو بتا تجھے کیسا بناؤں، یہ وہ بلندی ہے، تو بتا تجھے کیسا بناؤں، تیری آنکھ، تیرا چہرہ، تیرا قد، تیرا سر، ادھر پوچھا جا رہا ہے، ادھر گویا کہ بتایا جا رہا ہے، ادھر گویا کہ بتایا جا رہا ہے،
کہ یا اللہ عظیم الہامہ، یہ حضور کا حلیہ